آپ کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا 26 دسمبر کا بالکل کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کو آپ نے چیلنج دیا کہ وہ مرکز صراط مستقیم تشریف لائیں. اویس ربانی صاحب کو بھی آپ نے بیچ میں مخاطب کیا. تو یہ 26 دسمبر کا کیا معاملہ ہے؟ 26 نومبر تو ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ اور اس کی بڑی کمپین چلتی رہی. یہ 26 دسمبر پہ روشنی ڈالیں، اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا ضرورت آئی یہ اعلان کرنے کی آپ کا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ نہ لائے بلبل شوریدہ تو سن چکے ہو بہت، اب جگر تھام کے بیٹھو کہ ہماری باری آئی ہے. تو اب یہ جگر تھام کے بیٹھے ہیں کہ ذرا ہماری بھی باری لیں. 26 دسمبر اس لیے ضروری ہے کہ جس لاجک پر انہوں نے مرزا محمد علی جیلمی اس کے ساتھ مناظرے کا یہ سارا سلسلہ رکھا، وہ ساری لاجک ہماری بھی بنتی ہے. اس میں اویس ربانی نے یہی موقع پیش کیا کہ میں ادھر سے بھی موقف لے کر آؤں، ادھر سے بھی موقف لے کر آیا ہوں، تو لہذا دونوں موقفوں میں ٹکراؤ ہے. ایک گمراہ ہوتا ہے، ایک حق پر ہوتا ہے، تو دونوں آپس میں بیٹھ کر اس مسئلے کو واضح کریں اور امت کو اس سے نجات دیں. اس لاجک پر اویس ربانی کیا. اب یہی اویس ربانی نے حنیف قریشی کی پوڈ کاسٹ کی اور اس میں آدھی اس نے ہمارے خلاف کی اور ہمارے امام کو اس نے گستاخ ثابت کرنے کے لیے حنیف قریشی کا پورا بیان لیا. اب اس کا ایز اے جرنلسٹ اس کا حق بنتا تھا کہ ہمارا بھی موقف لے، لیکن اس نے ایک صحافت کے اصولوں کی مکمل خلاف ورزی کی اور ہمارا موقف نہیں لیا. درمیان میں ایک بندہ رابطے میں آیا بھی کہ جناب آپ کریں، ہم نے کہا لیں، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب ہم نے اپنا پیش کیا جی وہ بھاگ گیا، نہیں موقف لیا. خیر وہ ایک واسطے سے بندہ تھا، ڈائریکٹر ربانی صاحب کی طرف سے ہمیں کوئی میسیج نہیں ملا. اگلی بات پھر یہ ادھر گئے ہیں مناظرے کے لیے، جناب مسئلہ حل ہو. اتنا حق تو ہمارا بھی مانتا ہے کہ مسئلہ حل ہو. پھر یہ حنیف قریشی کا تو ادھر کردار ہی کوئی نہیں ہے. نہیں، حنیف قریشی کا مرزا جیلمی کے رد میں کوئی کردار نہیں، بلکہ مرزا جیلمی کو اتھینٹیکیشن دینے میں کردار ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ قادیانیت کے مسئلے میں اس نے اس کا قول پیش کی کر کے اپنے آپ کو کلیئر کیا. مرزا جیلمی کو اس نے اتھینٹیکیشن دی ہے لیکن رد نہیں کبھی کیا. لیکن ہمارا خلاف تو 4 سال سے رد کر رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہمارے خلاف تو تیاری بھی اچھی ہوگی، ادھر تو کبھی بیچارہ گیا ہی نہیں. 5 سال 4-5 سال گزر گئے اور اچھی تیاری ہوگی اور ہر تقریروں میں یہ کرتا ہے. تو ہم نے اس لیے دعوت دی ہے کہ آپ ادھر ادھر جا کر جو اتنا کچھ کرتے ہیں تو ایک دفعہ ادھر بھی آ جائیں. کس جگرے سے آپ گئے ہیں وہاں پر اور کہا کہ میں بات کروں گا، میں اپنے موقف کو ثابت کروں گا. اس موقف پر ثابت کرنے کے لیے تو آپ عدالتوں میں جانے کے لیے تیار تھے. یہ حنیف قریشی صاحب جب ڈاکٹر صاحب جیل میں گرفتار ہوئے تھے تو اس پر اس کا بیان تھا کہ میں عدالتوں میں جا کر دلائل دوں گا. اب جو بندہ عدالتوں میں دلائل دینے کی بات کرتا تھا، آج وہ ہمارے مرکز میں آ کر دلائل دینے سے کیوں ڈرتا ہے؟ بالکل، اگر تو وہ اس پہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں تو میں حنیف قریشی صاحب آپ کو ایک پیغام دوں گا کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے. آپ ایک طرف بات کرتے رہے ہیں عدالت میں مناظرے کی، اس کے اور بھی علاوہ میں نے بھی آپ کے بیانات سنے، تو آپ کو اس میں جو ہے وہ علامہ صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ضرور. 4 سال سے تقریریں کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نے بڑے مہذب انداز سے انہیں دعوت دی کہ آئیں مل بیٹھ کر مسئلہ حل کریں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ گستاخی کر کے کافر ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے فتویٰ ناروال میں ہم سب کو کافر قرار دے دیا. ہم کہتے ہیں کہ رافضی ہو چکے ہیں. اب مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. ہم بیٹھے دونوں طرف سے، یعنی دونوں طرف سے ہم ایکسٹریم پر ہیں. اچھا، ہم اس ایکسٹریم سے نکلیں. حنیف قریشی صاحب کو اتنے غیر بھی نہیں ہے کہ ایک موقع تھا کہ جب ہم بیٹھتے بھی تھے اکٹھے، وہ بھی ایک موقع تھا. دھرنوں میں اس طرح کے مواقع بنے ہیں. اس وقت یہ چیزیں سب عیان نہیں تھیں. واللہ عالم ان کے دلوں میں کیا تھا. ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کو تو ایک نظریاتی پلیٹ فارم پر متحد کریں. نظریہ تو وہ دیں کہ جو ہمارے مشائخ دے کر گئے ہیں. اگر ہم غلط ہیں تو ہم سر تسلیم خم کر کے ہمیشہ کے لیے ان کے آگے جھک جائیں گے. اگر یہ غلط ہیں تو ان سے ہم کہیں گے کہ آپ حضرت مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت اور پیر میر علی شاہ صاحب کی تعلیمات کے مطابق اہل سنت کا نظریہ پیش کریں. اور آپ یقین جانیں اگر حنیف قریشی صاحب آتے ہیں اور ہم اتفاق رائے سے اہل سنت کے متفقہ نظریہ پر آ جاتے ہیں تو میں خود حنیف قریشی صاحب کی دست بوسی کر کے کہوں گا کہ آج کے بعد انہیں کوئی رافضی نہ قرار دے. اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جب انہیں رافضی کہنا چھوڑ دیا گیا تو کائنات میں کوئی دوسرا بندہ ان کو رافضی نہیں کہے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. آپ بہت بڑی آپ نے، میں انشاءاللہ کھلے دل سے کہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اپنے آپ کو کلیئر کر دیں کہ ہمارا محمود شاہ ہزاروی کے نظریے سے کوئی تعلق نہیں. جن باتوں پر ہمیں تحفظات ہے
ان باتوں پر کلیئر کریں. ویسے بھی انہوں نے توبہ کا اعلان کیا ہے، تو ہم بھی وہ عمومی توبہ کے بجائے وہ مخصوص جو ان کے معاملات ہیں ان پر کلیئرفیکیشن لے لیں اور اپنا موقف ان کے سامنے پیش کریں بیٹھ کر اچھے ماحول میں. اور میں نے تو کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ اچھی ضیافت کا بھی اہتمام کریں گے، اس ماحول میں اچھی طرح گفتگو ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم جب ان کا ہاتھ تھامیں گے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بعد انشاءاللہ کوئی ان کو رافضی نہیں کہے گا، یہ تو بڑا اچھا موقع ہے ان کو اپنے آپ کو کلیئر کرنے آ کر. اور ان کا ریکارڈ بہت خراب جا رہا ہے اہل سنت میں، مختلف جلسوں میں. ابھی تقریباً 2 سال پہلے عرس پہ وہ تشریف لائے ہیں جب، تو عوام کا اتنا ریئیکشن تھا. تو یعنی کہ یہ سب چیزوں سے ان کو کلیئر ہونے کا یہ موقع آپ دے رہے ہیں، بڑا موقع دے رہے ہیں کہ وہ عوام میں جو نفرت ہے اس سے نکل جائیں گے. آپ کی طرف سے اس چیز کی گارنٹی؟ میں آپ کو کھلے دل سے کہتا ہوں، ایسے میں ان کا ہاتھ چوم کر دست بوسی کر کے ان کو رخصت کروں گا کہ جناب آپ نے ہمارے تحفظات کو دور کر دیا. بس ایک دفعہ تشریف لائیں اور اچھے ماحول میں بات ہو، اور آ کر وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ ہم محمود شاہ ہزاروی کو اسی طرح رافضی سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے مشائخ نے سمجھا، اور اس کے تمام خلفاء کو ہم اسی طرح رافضی سمجھتے ہیں جس طرح حضور محدث اعظم پاکستان حضرت احمد سید کاظمی صاحب، اور بہت بڑی فہرست ہے علماء کی جنہوں نے ان کو رافضی قرار دیا. ان سے کنارہ کشی کر کے اہل سنت کے نظریے پر آئیں تو موسٹ ویلکم.